أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ محترم ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی تیسری تاریخ ہے۔ سلسلہ یہ گفتگو کا آج جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ موضوع گفتگو ہے روزے کی فرضیت کا فلسفہ کیا ہے، اسباب وجوب روزہ کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آغا یونس حکیمی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں کچھ گزارشات اس موضوع پر عرض کر کے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے، اس میں دو ٹوک الفاظ میں فلسفہ وجوب روزہ کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تقوی روزے کی فرضیت کا فلسفہ ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں تقوی کا ذکر آیا ہے اور تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ اگر ہم تقوی کو اختصاراً بیان کریں، مختصراً ہم اس کو دو جملوں میں بیان کریں تو ہم بیان کر سکتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب المحارم۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ تمام احکام کو انجام دینے اور محرمات الہی سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ اب یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب باقی اور بھی بہت سارے اسباب بیان فرمائے ہیں رسول خدا باقی معصومین کرام علیہم السلام کی جانب سے، وہ سارے اسی تقوی کے ضمن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تقوی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک مقام پر خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے جو واقعاً تفکر کا، سوچ وچار کا مقام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے انسانی میں جو فساد ہوتے ہیں، معاشرے انسانی میں توازن کا بگاڑ ہو جاتا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنسی جو خواہش ہے اس کا لگام نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مناسب استعمال نہ ہونے کی وجہ سے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں الصوم یمیت مراد النفس و شہوت الطمع، کہ روزہ نفس کی سرکشی کو مار دیتا ہے اور طمع جو لالچ کی جو شہوت ہے انسان کے اندر، حرص جو موجود ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے، یعنی اس میں توازن قائم کر دیتا ہے روزے کی وجہ سے۔ فیہ صفاء القلب و طہارت الجوارح، روزے میں دل کی پاکیزگی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ انسان کا جو اصل ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کی دل ہے۔ اگر کسی کا دل مردہ ہے اور دل میں اگر فطور ہے تو اسی طرح کام کرتا ہے، اگر دل پاکیزہ ہے تو اسی طرح کام کرتا ہے۔ تو روزہ انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح میں طہارت روزہ لے آتا ہے۔ عام جو انسان کرتے ہیں کہ اپنے اعضاء و جوارح کو ہر مواقع ہر جگہ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روزہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔
یہ مادہ انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہوشیار بناتا ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ معصوم سے خود پیغمبر اسلام سے ایک قول منقول ہے، آپ نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، انسان جہنم سے اگر بچنا چاہتا ہے تو روزہ جہنم سے بچانے کا ڈال کی حیثیت ڈال ہے روزہ، جو انسان کو آگ سے بچاتا ہے۔ اس طرح اور بھی فرامین موجود ہے معصومین علیہ السلام سے۔ مزید ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آقا حکیمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ اس موضوع کو مزید وضاحت دیں، اس موضوع کو آگے لے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے میں برادر مہدی زمانی آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ناظرین تک ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند نکات ناظرین تک پہنچا سکے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے آج جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فلسفہ روزہ۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک بہترین اور وسیع موضوع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ اسی موضوع کے اوپر پورے ماہ مبارک رمضان اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک وسیع موضوع ہے جس کے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے کہ اس کے اوپر واضح طور پر روشنی ڈال سکے، لیکن ناظرین تک چند گزارشات اشارتاً و تبرکاً چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ آغا زمانی نے بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی روزہ واجب کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو واضح ہو گیا اس آیت سے کہ پروردگار عالم نے روزے کا فلسفہ کیا قرار دیا، روزے کا مقصد کیا قرار دیا، روزے کا ہدف کیا قرار دیا۔ واضح طور پر خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے۔ جیسے کہ آغا زمانی نے بھی اشارہ فرمایا کہ تقویٰ سے مراد امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التقویٰ هو الاجتناب، تقویٰ اجتناب کا نام ہے۔ اب اجتناب سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر اس کام سے پرہیز کرنا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تقویٰ کا نام ہر فعل حرام سے بچے رہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں یہ ماہ مبارک کا امت کے لیے، امت محمدی کے لیے انتخاب کیا تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے نفس کو بچا کے رکھے برائیوں سے۔ تو یہ در حقیقت ماہ مبارک رمضان اللہ کے بندوں کا بندگی کے لیے ٹرین ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ تھا پہلا سبب تقویٰ الہی جو کہ آیت کی روشنی میں آپ سامعین تک پہنچایا۔ دوسرا سبب جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ الصیام یستوی بہ الغنی والفقیر۔ امام نے فلسفہ روزہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات پیدا ہو جائے، مساوات قائم رہے۔ ان کے درمیان مساوات کیسے قائم ہوتا ہے؟ جب فقیر آدمی، جب امیر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ
भूखों के ऊपर क्या गुजर रही है, भूखों की क्या कैफियत है, उनके ऊपर क्या गुजरती है खाना ना मिलने की वजह से, न खाने की वजह से, माल और दौलत न होने की वजह से उन पर क्या गुजरती है, ये एहसास होता है। जब ये एहसास होता है तो वो इस एहसास के बाद उनके ऊपर रहम करने पे आ जाता है, उनके ऊपर रहम करता है, और ये एक दूसरे के ऊपर बराबरी माल और दौलत उनके लिए भी अता फरमाता है, उनके लिए भी दे देता है ताकि वो भी कुछ खा ले। ये था दूसरा सबक जो कि माह मुबारक रमज़ान को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया इमाम की रिवायत की रोशनी में ताकि मसावत आए। तीसरा सबक जो है वो पूछा गया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कि फ़लसफ़ा रोज़ा क्या है, किस लिए अल्लाह ने इस माह के ऊपर, इस माह में रोज़े को बनने के लिए फ़र्ज़ किया, क्या फ़लसफ़ा है। तो इमाम ने फरमाया ताकि बंदे इस माह में रोज़ा रखकर भूख और प्यास का एहसास करे, और इस भूख और प्यास का एहसास करने के बाद रोज़ क़यामत महशर के मैदान में जब भूख और प्यास का वक्त होगा उस वक्त को याद करें। उस वक्त को याद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के लिए भी इस माह में आमादा कर रहा है। हकीकी रोज़ा जो कि मुख्तसर अल्फाज में एक दो जुमले में कहें, जो कि इसी के ऊपर जो हमने आयत में ज़िक्र किया उसी के ऊपर सारे ये जो पॉइंट्स हमने ज़िक्र किए वो इसी के ऊपर आ जाते हैं तक़वा के अंदर। और हकीकी रोज़ा भी वही रोज़ा है जो जिसके अंदर तक़वा हो, परहेज़गारी हो। अब सिर्फ यहाँ पर परहेज़ रहने से मुराद खाना पीने से परहेज़ मुराद नहीं है, बल्कि हर उस काम से परहेज़ करे जो अल्लाह ने हराम करा दिया है। आपकी आँख उस चीज़ की तरफ निगाह न करे जिसको अल्लाह ने हराम करा दिया है, आपके हाथ उस चीज़ की तरफ न उठे जिसको अल्लाह ने हराम करा दिया है, आप उस ज़मीन पर न चले जिस पर चलने के लिए अल्लाह ने हराम करा दिया है, गस्बी है ये ज़मीन। तो हर काम, हर फ़ेल, हर अज़्म को रोके रखने को तक़वा कहा जाता है। तो अज़ान मोहतरम, तक़वा इलाही इस माह में इंतहाई ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप मौजूद को वजाहत कर रहे थे। इसी के साथ इस सेशन का हम इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मन सोच रहे